اگر کسی کو کوئی میسج آتا ہے کسی کا یا کال آتی ہے, انوانٹیڈ میسج یا انوانٹیڈ کال, اس پہ سائبر لا کیا کہتا ہے؟ یعنی کسی کا آپ کو میسج آیا, آپ نے اسے کہا جی پلیز ڈونٹ ٹیکسٹ می, اس کا پھر آ گیا, آپ نے پھر کہا بھائی نہ میسج کریں. تو اگر مسلسل کوئی آپ کو میسج یا کال پہ تنگ کر رہا ہے یا تنگ کر رہی ہے تو اس پہ ہمارا قانون کیا؟ دیکھیے اب میں اس پہ جو قانون بتانے لگا ہوں نا, یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی نئی بات ہوگی. سیکشن 24 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا, جو سائبر اسٹاکنگ کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. لا یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کو فالو کر رہا ہے ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ, تو اس کے اندر سزا 3 سال ہے. اب میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص نے کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, اس نے ڈکلائن کر دی, اس نے پھر بھیجی, اس نے پھر ڈکلائن کر دی. اب مجھے بتائیں جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اٹریکٹ ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اب اس میں جو آپ کا کوشچن ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو کال سم ٹو سم جا رہی ہے تو سائبر لا اٹریکٹ نہیں ہوگا. اچھا. تو وہاں پہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, وہ معاملہ پولیس کے پاس رپورٹ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ لا علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص کو یہ کال واٹس ایپ پہ جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال آ گیا, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو کرائم ہے وہ سائبر کرائم, سائبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں اب بات لوگوں کو بتانے کی یہ ہے کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو وہاں پہ سائبر اسٹاکنگ کے جو معاملات ہیں, جہاں پہ کسی کو فالو کیا جا رہا ہے, کسی کو تھریٹن کیا جا رہا ہے, کسی کو ہراس کیا جا رہا ہے, اور اس کی انٹینشن کیا ہے, اس شخص کو ڈیفیم کرنا, اس سے کوئی بدلہ لینا, کوئی ریونج وہ لینا چاہتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بھی سائبر اسٹاکنگ کے معاملات ہیں. ان کے اندر سزا جو ہے قانون کے اندر 3 سال بتائی گئی ہے. اور ایک میں اہم بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو سائبر اسٹاکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ لوگ ان نوٹس چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. ان نوٹس چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اس کو ہم بلاک کر دیتے ہیں, وہ شخص کسی نئے اکاؤنٹ سے آ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے. بالکل. تو اس میں اویئرنیس کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے کیسز کو بھی ان نوٹس نہ چھوڑیں. آپ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جب بھی کسی ایسے کرائم کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں یا پبلک اویئرنیس کے لیے آگے آتے ہیں تو عام طور پہ باقی جو لوگ وکٹم ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسے بچ جاتے ہیں. ہاں, بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اس بات سے. اور یہ جو ابھی ریسنٹ آپ نے کیس سنا ہوگا زینب عباس کا, جو آئی سی سی میں پریزنٹر ہیں, کرکٹ ورلڈ کپ کو کور کرنے کے لیے وہ انڈیا گئی اور وہاں پہ ان کا کوئی 8 سال پرانا کوئی ٹویٹ تھا یا اس پہ. تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ انڈیا کا قانون کیا کہتا ہے, ہمارا قانون کیا کہتا ہے, امریکن قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ایک تو میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی شخص کو جب وہ آپ کے ملک کے اندر آیا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے, تو آپ اپنی مہمان نوازی شو کریں. اب جو بات آ جاتی ہے قانون کے حوالے سے, اب پہلے تو یہ چیز دیکھنا ہوگا کہ جو ایلیگیشن ان پہ لگایا جا رہا ہے وہ کیا ہے. اور اگر فرض کریں کہ اگر ان کی کوئی ٹویٹس کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ کوئی ٹویٹس جو تھی وہ ڈیفیمیشن کے اوپر بیس تھی یا کوئی بھی جو بھی معاملہ, اس کو دیکھنا ہوگا. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو انڈین سپریم کورٹ ہے اس کا جب انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا سیکشن 66A آف دا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ آف انڈیا کو, تو اس میں بڑا کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ کیسے جو ہے لاز کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ لاز فریڈم آف ایکسپریشن کو نیگیٹ کرتے ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور وہیں پہ انہوں نے سیکشن 66A کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے یہ کہا کہ یہ گارنٹی جو ہے یہ اس کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے یہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ یہ واقعہ کب کا ہے, اور اگر یہ واقعہ کافی پرانا ہے اور اس کے بعد اس کو اب آ کے اس کے اوپر کوئی کمپلینٹ کی گئی ہے اور انہوں نے اپنے ہی لاس کو استعمال کیا ہے کسی شخص کو, جب وہ اس شخص کے اس ملک کے اندر آیا ہے کسی وینیو کے اندر پارٹیسپیشن کے لیے یا کسی ایونٹ کے اندر پارٹیسپیشن کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص آپ کا مہمان ہے. ہاں, اور کوئی بھی شخص کا مظاہرہ کرنا, کوئی بھی شخص چلیں آپ فرض کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص نے وہاں آ کے آپ کے کسی لا کو وائلیٹ کیا ہے, تو کیا کسی شخص کو اپرچونٹی نہیں ملنی چاہیے کہ اس کو سن لیا جائے کہ اس کا موقف کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ جو سائبر لاز ہوتے ہیں عام طور پہ اگر ہم ان کی بات کریں تو وہاں پہ تو ایک بڑی جو ہے وہ ڈیٹیلڈ انکوائری ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اسی شخص کا ہے, یہ جاننے کے لیے جو ہے یہ ایکٹ اسی شخص نے کیا ہے, یا یہ جاننے کے لیے اس کا موقف کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو جیسے کہا کہ مہمان جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی یہ ٹائمنگ دیکھنی چاہیے کہ یہ کب کا واقعہ ہے.
پھر تیسری بات اہم یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ نہیں, انہوں نے کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے, تو پھر آپ اس کے اوپر کیسے ان لاس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ان کی اپنی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ میں نے آپ کو بتایا وہ موجود ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہر بندے کو ایک اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ اپنا سٹانس جو ہے وہ بتائے کہ جی میرا سٹانس کیا ہے.